صلی علی محمد ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، وعدے کے مطابق آج بھی خبر کے حالات ہی پیش ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ گزشتہ تاخرات کا عنوان آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یاد ہے کہ نہیں؟ کہاں تک بولا تھا؟ یاد کہاں تک بولا تھا؟ بولی سب مل کر بول رہے ہیں۔ گمل میں گوئندہ، کس کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سوالات تک بولا تھا۔ 3 سوالات ہم بھول جاتے ہیں علماء کے بیانات کو۔ بھولنے کے لیے اگر سننا ہے تو سننے سے نہیں سننا بہتر ہے، یاد رکھنے کے لیے سننا اور یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا، تبھی تو ہم کو یہ پوری مجلسیں اور محفلیں اور یہ محنتیں ہمیں کام آئیں گی، اس سے فائدہ ملے گا۔ ایسے حضرات بھی اس امت میں اللہ تعالیٰ پیدا کیے، کسی اور نبی کی امت میں نہیں۔ ایسے حضرات بھی اس نبی کی امت میں پیدا کیے ہیں جن کے ذہنوں کی میموری اتنی مضبوط اور اتنی بہترین تھی کہ آج کے کمپیوٹر کو اگر معلوم ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا دماغ کیسے تھا تو یقیناً کمپیوٹر کو شرم کہا جائے۔ اگر آج کی دنیا اور ترقی کو معلوم ہو جائے کہ امام بخاری کی قوت حافظہ کیا تھا، ساری دنیا میں ہم ہی ایک ایسی قوم ہے، نبی کی امت ہے کہ جو اپنے نبی کے کلام کو، قرآن کو یاد کر سکتے ہیں۔ کسی اور مذہب میں یہ مثال نہیں ملے گی۔ چیلنج کر سکتے ہیں آپ حضرات، دنیا کے اندر جتنی مذہبی کتابیں ہیں اس کتابوں کو پڑھنے والے اور رکھنے والے اور خریدنے والے ملیں گے۔
پڑھنے والے بھی ملیں گے، رکھنے والے، خریدنے والے، پڑھنے والے ملیں گے، لیکن یاد کرنے والے نہیں ملیں گے، سوائے اس امت کے کہ یہ امت قرآن کو رکھتی بھی ہے، قرآن کو خریدتی بھی ہے، قرآن کو پڑھتی بھی ہے، اور الحمدللہ قرآن کو یاد بھی کرتی ہے۔ پورا قرآن سینے میں محفوظ ہے، اسی لیے دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں بدل گئی سوائے اللہ کے کلام کے، اس لیے کہ اللہ باقی تو اس کا کلام رہا، اور جتنی محنتیں اس کتاب کو بدلنے پر دنیا کر رہی ہے اتنی محنت اگر دوسری کتابوں پر کرتی تو وہ کتابوں کا نام تک باقی نہ ہوتا۔ پھر بھی یہ بے وقوف لوگ اس کتاب کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کتاب کو مٹانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ شان ہے ہمارے لیے، بڑی بہترین بات ہے، پورا قرآن بدلنا تو دور کی بات کہ اب تک ایک آیت بھی نہیں بدلی۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ کیا پاور کم دکھ رہا ہے؟ سموسہ کھائی نہیں دکھتا آج افطار میں۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مودی جی یوگی جی بن سکتے ہیں، یوگی جی مودی جی بن سکتے ہیں، لیکن قرآن نہیں بدلے گا۔ یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن تا عشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی۔ جب قرآن نہیں بدلے گا، حدیث نہیں بدلے گی، تو قرآن سے نکلنے والے مسئلے کیسے بدلیں گے؟ ایک 5 منٹ مقدمہ، کیا حضرت خبر بولو گے تو تم یہ بولنے کریں گے نا، وہاں تک آ دوں میں اٹھاتی سکسا مارنے والا اٹھ ہو جاتا۔ کیا دل بھی اول بالر کو سمجھنا، سمجھ میں ہی بات ہے، بالر کو سمجھنا، اٹھاتے ہی پھڑاپھٹ ماریا، آفریدی کے سکا اٹھو کو چلے گا۔ حضرت کیا حضرت انڈیا ہار دلی نا منجے پوچھ رہا ہے، منجے کیا دھونی کا پپیرا بھائی سمجھا؟ کھیل میں ہار بھی ہے جیت بھی ہے۔ ایک مرتبہ ہار ڈالے تو انڈیا اتنا مایوس، ایک مرتبہ جیت ڈالے تو پاکستان اتنا خوش۔ 13 سال کے مارا یاد کرے تو لگا جھنڈے نہیں چڑھا گیا۔ کیا حضرت 13 سال سے مار کو ایک مرتبہ لالی پت دیے سو میں۔ ہمیں انڈیا والے بھی
ہم نہ ڈاؤٹ کر رہی کیا صاحب تمہیں بہت خوش رہیں گے نا، بولے مجھے ایک پٹھا پوچھ رہا ہے، میں بولے آؤ بھی روزہ میں بہت خوش ہوں. نہیں صاحب پاکستان جیت ڈالی تو منجے کہیں کو گھو پوچھتا تو کی کر دیں دیکھو ہم ہمارے خبروں کو بھی کھکریں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کی محبت کی خوشبو آئے گی. ہمیں بے وفا نہیں ہے، بے وفا تم ہو. بے وفا ہمیں رہتے تو ہمیں جاتے پاکستان کو. بے وفا کون پاکستان کو گئے؟ اول دیکھو 2 مرتبہ گئے. کون؟ انو. اب تک کون گیا پاکستان کو؟ ہاتھ اٹھاؤ. یہ ایک ہاتھ بھی اٹھا کر دیکھو کون بھی نہیں گیا. ہمیں نہیں جا کر ہمیں دہشت گرد جانے والا اس سے بڑا دہشت گرد ہے. ویزے دیے تو بھی جاتے نہیں، فری کہیں کو بھی جائیں گے پاکستان. پاکستان میں کیا کعبۃ اللہ ہے؟ مکے کو جائیں گے، مدینے کو جائیں گے، بغداد کو جائیں گے. ہمارا اللہ کا گھر ہے، ہمارے نبی کا گھر ہے، ہمارے اولیاء کے مرکز ہے وہاں، ہم وہاں جائیں گے. پاکستان کوئی فضیلت کی جگہ نہیں ہے. ہمیں دیے سے خیرات ہم نہ ڈاؤٹ کرتی ہیں، ہمارے اوپر ڈاؤٹ ہے. کیا صاحب تمہیں بہت خوش رہیں گے نا؟ اللہ اکبر. حقیقت میں یہ ہے میرے دوستو یہ کہ ہماری غفلتیں ہیں کہ اس وقت ان کے منہ کھل رہے ہیں. اے کاش کہ امت ہدایت پر ہوتی تو ملک ہمارے پاس ہوتا. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. اے ہندی مسلمانوں تم راہ سے بھٹکے ہو. اے ہندی مسلمانوں تم راہ سے بھٹکے ہو. گر راہ پہ آ جائے یہ ملک تمہارا ہے. گر راہ پہ آ جائے یہ ملک تمہارا ہے. ہماری بھی کچھ غفلتیں ہیں. خیر چھوڑیے ان تمام باتوں کو. عرض کر رہا تھا کہ قرآن محفوظ ہے، ہماری تاریخ وہ ہے کہ ہماری میموری ہمارے بزرگوں کی ایسی گزری ہے. امام بخاری کا قوت حافظہ اگر کمپیوٹر کو معلوم ہو جائے تو کمپیوٹر اپنی اوقات کو بھول جائے گا. 6 لاکھ حدیثیں یاد. کتنے؟ امام احمد بن حنبل کی قوت حافظہ کو اگر دنیا کی ترقی سن لے تو اپنی ترقی سے اوندے منہ گر جائیں گے. میرے رب کی قسم محدثین میں امام احمد بن حنبل ایسے محدث گزرے ہیں جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. حضرت انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں کسی لفظ کو 1 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، کسی صفحے کو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. میرے رب کی قسم اور فضل ہے کہ میں 40 سال تک اسے نہیں بھولتا. ہمیں گئے تاخرات کی بات، یہ تاخرات بھول جاتے ہیں. کئی کو کھاؤ حرام تو اثر عقل پر پڑے گا، دیکھو حرام تو عقل پر اثر پڑے گا. جس کا پیٹ پاک ہوتا ہے، جس کی نگاہ صاف ہوتی ہے، اس کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے. آج ہمارے بچوں پر ان 2 چیزوں پر محنت کرو. بچوں کا پیٹ حلال سے رکھو، حرام سے پاک رکھو. بچوں کے پیٹ میں روٹی صحیح حلال داخل کرو اور بچوں کے نگاہوں کی حفاظت کرو. انشاءاللہ اس دور میں بھی بخاری پیدا ہوگا، اس دور میں بھی ابو حنیفہ پیدا ہوگا، اس دور میں بھی امام احمد پیدا ہوگا، اس دور میں بھی انور شاہ کشمیری پیدا ہوگا. اگر تم اپنے بچوں کو ٹی ویاں دکھاؤ گے، اگر تم اپنی بچیوں کو
نظر جائیں گے ایک ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوگا، ایک احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوگا، ایک امام شافعی پیدا نہیں ہوگا، ایک انور شاہ کشمیری پیدا نہیں ہوگا۔ نگاہوں کی جتنی حفاظت کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ بات اتنی یاد رہے گی، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کو بات علماء کی یاد نہیں رکھتے۔ 1947 میں پکچر مثال کے طور پر ریلیز ہوا، اس وقت میں دیکھے ابھی بھی یاد ہے، لیکن کل جمعے کے بیان اب یاد نہیں، گناہ یاد رہتا ہے، نیکی یاد نہیں رہتی۔ گزشتہ تاخرات میں نے کہاں تک بات کیا تھا، سوال جواب تک بات کیا تھا کہ ہر مومن مسلمان کو خبر میں سوال ہوگا، 3 سوالات ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اللہ کا کرم کہ پیپر ریلیز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے سوال ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ کا بندہ سوال میں اٹک گیا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی نیک آدمی خبر میں داخل ہوتا ہے تو خبر اس سے بات کرتی ہے، ویلکم ویلکم، انگلش میں نہیں، میں بول رہا ہوں، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، تمہارا آنا مبارک ہے، میرے پیٹ میں جتنے لوگ چلتے تھے اس میں سے تو بڑا بہترین انسان تھا، تیرے ملاقات کی خواہش تھی۔ گنہگار جاتا ہے تو ویلک ویلک، تیرا آنا بہت بے مبارک ہے، میرے پیٹ میں جتنے لوگ چلتے تھے اس میں تو بہت برا تھا، اب تو میرے پاس آ گیا تو میرا معاملہ بھی دیکھ لے، اب تو میرے پاس آ گیا تو میرا سلوک بھی دیکھ لے۔ نیک آدمی داخل ہوتا ہے، اس کے قبر میں اسے لٹاتے ہیں، اسے 3 سوالات کرتے ہیں، 3 سوال سے اگر وہ پاک ہو جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک واقعہ پیش ہوتا ہے ہر ایک کے قبر میں، نیک ہے کہ گنہگار ہے، اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ زغطہ کہتے ہیں عربی میں۔ زغطہ کسے کہتے ہیں کہ قبر میت کو دباتی ہے، قبر میت کو دباتی ہے، یعنی معانقہ کرتی ہے، قبر معانقہ کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گنہگار کو تو معانقہ کرتی ہے، زغطہ دباتی ہے، نیکوکار کو بھی؟ ہاں۔ اچھا یا رسول اللہ یہ زغطہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ زغطہ خبر کے دبانے کو کہتے ہیں، ایسا دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا گنہگار کو بحیثیت سزا کے یہ تو ہوتا ہے، نیکوکار کو بھی کیا خبر دباتی ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں دباتی ہے، لیکن نیکوکار کو محبت سے دباتی ہے، گنہگار کو غصے سے دباتی ہے۔ پھر آقا نے مثال دے کر فرمایا ایک دوست بہت دنوں کے بعد آتا ہے، 3 سال کے بعد ملا، 4 سال کے بعد ملا، تو یہ بڑی مبارکت کے بعد جب دوست ملتا ہے تو ایسے سادہ مصافحہ نہیں کرتے، کڑک دبا دیتے، کیا رے پٹ ہے، دباتے نہیں دباتے، گلے ملے تو لپٹ کر اٹھا لیتا، کب بھی محبت سے میرا حال بھی ووٹ کر ڈالتے لوگ، کیا حسرت کو بالکل دباتے ہی دیکھو میرے انگلیاں دبک جاتی، گلہ ملتا میں ہی سوچتا ہی نہ پھانسی کسی دیتا کی منجے ہے، محبت سے دباتے، محبت میں درد کا احساس نہیں ہوتا، غصے میں درد کا احساس ہوتا ہے، قبر میں زغطہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار تو دور کی بات، حضور کی ایک بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہوا، میری مائیں اور بہنیں کثرت سے بیٹھی ہوئی ہیں، سنیں آپ بھی اپنی خبر کو روزانہ یاد کریں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 7 مرتبہ خبر ہم کو پکارتی ہے، میرے پاس آنے والے میرے پاس آنے سے پہلے تیاری کر لے ورنہ
تو میرا سلوک دیکھے گا۔ اس لیے ماں اور بہنوں آپ بھی سنو، ہم کتنے ہی بڑے بن جائیں، حضور کی بیٹی فاطمہ سے تو بڑے نہیں بن سکتے، حضور کی بیٹی زینب سے تو بڑے نہیں بن سکتے، حضور کی بیوی خدیجہ سے بڑے نہیں ہو سکتے، حضور کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ شریک ہوئے اور تدفین تک آقا رہے، اور بہت دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ کیوں نہ بہائے؟ بیٹی کا انتقال ہو تو کیا باپ کو رونا نہیں آئے گا؟ بیٹی کا انتقال ہو تو کیا ماں کو رونا نہیں آئے گا؟ بیٹے کا انتقال ہو تو کیا رونا نہیں آئے گا؟ میرا نبی جہاں ایک طرف نبی تھا وہیں ایک طرف باپ بھی تھا۔ میرا نبی جہاں نبی تھا وہاں میرا نبی بیٹا بھی تھا۔ میرا نبی جہاں نبی تھا وہاں شوہر بھی تھا۔ میرا نبی جہاں نبی تھا وہاں بھائی بھی تھا۔ میرا نبی جہاں نبی تھا وہاں تاجر بھی تھا۔ میرا نبی جہاں نبی تھا وہاں حاکم بھی تھا۔ میرا نبی جہاں نبی تھا وہاں منصف اور عادل بھی تھا۔ ساری دنیا کو سیرت بتانا تھا، ساری دنیا کو مزاج بتانا تھا، ساری دنیا کو اخلاق بتانا تھا، ساری دنیا کو تجارت بتانا تھا۔ باپ کیسے ہوتا ہے نبی کو باپ بن کر بتانا تھا۔ شوہر کیسے ہوتا ہے نبی کو شوہر بن کر بتانا تھا۔ بیٹا کیسے ہوتا ہے نبی کو بیٹا بن کر بتانا تھا۔ بھائی کیسے ہوتا ہے نبی کو بھائی بن کر بتانا تھا۔ مسافر کیسے ہوتا ہے نبی کو مسافر بن کر بتانا تھا۔ حاکم کیسے ہوتا ہے نبی کو حاکم بن کر بتانا تھا۔ عادل کیسے ہوتا ہے نبی کو عادل بن کر بتانا تھا۔ مظلوم کسے کہتے ہیں نبی کو مظلوم بن کر بتانا تھا۔ اس لیے آقا بیٹیوں کے وفات میں رو رہے ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا آقا رو رہے ہیں، بیٹی کا انتقال ہوا آقا رو رہے ہیں۔ رونا تو آتا ہے لیکن رونے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ بعض لوگ مر گئے تو ایسا روتے ہی، میت کو اٹھ کو بھاگنے کی اگر طاقت ہوتی تو اٹھ کو بھاگ جاتی، کیا بھئی یہ بمبڑیا، دیوار میں ٹکرا ٹکرا مار لیتا۔ یہ رونے کا طریقہ ہی ہے۔ آقا رو رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر رونا رہا ہے، اسے بے صبری کہتے ہیں۔ چیزاں بھرکا ڈل رہا ہے، صوفہ گرا ڈل رہا ہے، ٹکرا مار لے رہا ہے، کیا آپ پکڑے تھے بھی چھوڑ رہا نہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو دیکھا سب نہ بولنا سا، نہیں دیکھا تو مجھے کیا معلوم ہے، یہ جو سب کو بولا چھوڑ ڈالو ہمارے کو، انہیں بھی مر دو، دو اٹھا کے انہیں بھی مر جاتا۔ اتنا بابا سے پیار ہے تو بابا کے ساتھ انہیں بھی اٹھن دو، چھوڑے گرے ایک دو مرتبہ مارے ڈچی، زبردست لگیا۔ تیسرے دن ایک دوست کو پوچھا رہتا ہے، کیا رہے میں اتنے ٹکرا مارا تو مجھے بچا ہی نہیں نہ رہتا لگا، اتنے ٹکرا مارا تو بچا ہی نہیں نہ رہے بنتے۔ آقا رو رہے، بہت دیر تک بیٹی کی قبر پہ آقا آنسو بہا رہی ہیں۔ اس کے بعد آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، الحمدللہ بول کر آقا اٹھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہنساتے رہے۔ سبحان اللہ، دین کتنا کامل ہے دیکھیے، سامنے والا ہنستا ہے تو اس کے ہنسے کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی دعا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب تمہیں ہنسے نہیں، تم نہ دیکھ کر میں دعا پڑھنا، میں ہنسیا تو مندے دیکھ کر تمہیں پڑھنا، ہنسنے کی بھی دعا ہے۔ بہت ہنس رہا رہے تم، یہ دعا اس کی بہت ہنس رہا۔ سامنے والا ہنستا ہے تو دعا کرنا، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنساتا رہے، کیونکہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمہاری راحت میری راحت ہے، بھائی کی خوشی بھائی کی خوشی، بھائی کی راحت بھائی کی راحت ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، سامنے والا رویا تو ہمیں بہت خوش، سامنے والا ہنسیا تو پیٹ میں درد، انہیں تو ہنستا نہیں۔ سورت بیوہ کی، سامنے والے کو بھی ہنسو نہ پکتا، کیا حضرت تمہیں بیان میں بہت ہنساتی نا؟ نہیں رے بابا، آئندہ بیان میں دادا کو نانا کو جو جو مرے ان کو سب کو یاد کر کو رو بولتے۔
ہنسانے کا مقصد اسرانی کی کامیڈی نہیں، انہیں بھی معلوم کیا حضرت تمنا ہنسانے کا مقصد ایک نقطہ بیان کرنا، ایک مسئلہ بیان کرنا، حالت پیش کرنا۔ کوئی ایسی مسکراہٹ بتاؤ جو علماء مسکراہٹ پیش کرتے ہیں اس میں تمہارے لیے عمل کا راستہ نہ ہو۔ علماء پر تنقید، کاؤنسلر آپ کو چھوڑ ڈالے، ایم ایل اے کو چھوڑ ڈالے، ایم پی کو چھوڑ ڈالے، ہمیں تمہارے پھپھا جو ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے رولانے پر بھی تمہاری فکر ہے، ہمارے ہنسانے پر بھی تمہاری فکر ہے، ہمارے سلانے پر بھی تمہاری فکر ہے، ہمارے جگانے پر بھی تمہاری فکر ہے۔ ہم تمہاری فکروں کو لے کر منبر پر چڑھتے ہیں، ہمارے پیچھے نہ پڑو۔ تمہارے فکروں کو لے کر پیچھے پڑتے ہیں۔ کہا حضرت اتنا ہنساتے نا، ہنسانے کا مقصد کیا؟ میری ماں سنیں، پیغمبر مسکرائے تو صحابہ نے دعا دی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ایسے ہنساتے رہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ ابھی آپ کی آنکھوں سے قیمتی آنسو گرتے ہیں، اب آپ اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی ضغطے سے پار ہو گئی، میری بیٹی ضغطے سے پار ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کیونکہ میری بیٹی زینب بڑی دبلی اور پتلی اور کمزور ہے، اب اسے قبر ملائے گی، ضغطہ کرے گی، دبائے گی، میری بیٹی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کس کی بیٹی ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی کے ساتھ قبر کا یہ سلوک ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، سب کان کھول کر سنو، آخرت اور قبر کو بھول کر زندگیاں گزارنے والوں اور قبر کے اوپر کے سناٹے اور سکون کو دیکھ کر دھوکہ کھانے والوں، جو قبرستان کو تم دیکھتے ہو اندر کا یہ حال نہیں ہے، جو قبرستان کو تم دیکھتے ہو اندر کا یہ حال نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینب کو ضغطہ ہوا، مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، اس لیے میں بہت دیر تک بیٹھا ہوں۔ خبر کے پاس نبی بیٹھا ہے، پھر بھی خبر میں ضغطہ ہو رہا ہے، خبر میں نبی کی بیٹی ہے، پھر بھی ضغطہ ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کے ضغطے سے پار ہونے کی خبر پاتے ہیں مسکرا کر اٹھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی بیٹی کو بھی دبائی؟ ہاں میری بیٹی کو بھی دبائی۔ پھر کیا ہوا؟ زینب ایک چیخ ماری، زینب ایک چیخ ماری، زینب ایک چیخ ماری، اس چیخ کو سوائے انسان اور جنات کے، زمین سے لے کر آسمان تک، جنت سے لے کر جہنم تک کے تمام مخلوقات کو سنے، اور زمین میں اگر کوئی سنا ہو تو میں ہی سنا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں سنا۔ اتنی زبردست چیخ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے آواز قبر سے نکلتی ہے۔ ہر ایک کو ضغطہ ہوگا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے سے ایک بچے کا جنازہ جاتا ہے، پیغمبر کے سامنے سے ایک بچے کا جنازہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس بچے پر رحم کر۔ آقا نے اس بچے کو دعا دی، اللہ اس بچے پر رحم کر۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ بچہ تو بخشایا گیا ہے، غیر مکلف ہے، نابالغ ہے، اس کے لیے رحم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود مرحوم ہے، یہ خود مغفور ہے۔ جیسا کہ میں نے دو تاخرات یا گزشتہ تاخرات پہلے عرض کیا تھا، بچے جب مر جاتے ہیں ان کے جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ اس بچے کی میت کو اور اس غم کو ہمارے لیے خوشی سے بدل دے اور اس میں اجر عطا فرما۔ بچے پر کوئی عذاب نہیں ہے، بچے پر کوئی سوال نہیں ہے۔ یہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر میں بچے کو سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں تک علماء تحقیق کر رہے ہیں؟ بڑے کو سوال ہوگا، مسلمان کو سوال ہوگا، کافر کو سوال ہوگا، بالغ مرد اور عورت کو سوال ہوگا۔ معصوم بچہ مر جاتا ہے تو کیا اسے بھی سوال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ علماء نے یہاں تک تحقیق کی کہ بچے کو بھی قبر میں سوال ہوگا۔ اب بچہ کیسے پہچانے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو علماء نے جواب دیا عالم ارواح، ایک عالم ارواح انسانوں کے جسموں کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے روحوں کو بنا کر رکھے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو وہاں سے ایک روح کو نکالتے ہیں اور جسم کے اندر داخل کر کے بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو پیدا
انبیاء کی روح کو، صحابہ کی روح کو، اولیاء کی روح کو، نیک لوگوں کی روح کو، کافرین کی روح کو، عیسائیوں کی روحوں کو اور یہودیوں کی روحوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب وہاں جواب دیے قالوا بلا۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوری روح خاموش تھی، سب سے پہلے میرے نبی نے جواب دیا۔ نبی کے جواب کو سن کر ساری روحوں نے جواب دیا۔ سب سے پہلے میرے نبی نے جواب دیا، قال، آقا نے فرمایا بلا اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہم کو پیدا کیے ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہم کو کون پیدا کرتا، آپ اپنے فضل سے پیدا کیے۔ نبی کا جواب سن کر جو سنے سب کہنے لگے قالو بلا، قالو بلا، ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہاں کے جواب کو جو یہاں یاد رکھا وہ مسلمان ہوا، وہاں کے جواب کو یہاں جو بھول گیا وہ کافر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں کے جواب آپ نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا، جو وہاں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا، اللہ کی خالقیت کا اقرار کیا، جو وہاں کے جواب کو یاد رکھا وہ یہاں مسلمان بن گیا۔ کسی بھی نبی کی امت میں جو وہاں کے جواب کو بھول گیا یہاں کافر بن گیا، عیسائی بن گیا، مشرک بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جواب اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ بچے کو بھی جا کر دفن کرتے ہیں تو بچے سے بھی سوال ہوتا ہے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ بچہ وہاں کے جواب کو یاد کر کے کہتا ہے ربی اللہ۔ بچے سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے، گرچہ کہ اس مسلک میں علماء کا اختلاف ہے لیکن بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں کو بچپن ہی سے سب سے پہلے اللہ کی پہچان پیدا کراؤ۔ بیٹے بیٹے بیٹے، ہم تمام کا رب اللہ ہے، میں تیری ماں ہوں، تیرا رب نہیں، میں تیرا باپ ہوں، تیرا رب نہیں۔ ابراہیم نے یہی سوال کیا، امی امی آپ کا رب کون؟ ابراہیم کی اماں نے کہا تمہارے ابا میرے رب ہیں۔ ہمارے ابا کے رب کون؟ تمہارے ابا کے رب نمرود ہے۔ امی نمرود کا رب کون؟ تو امی بولتی تو ڈینجر ہے۔ امی بولتی تو ڈینجر ہے۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے، نمرود سنے گا نہ تو بجے گا۔ امی لازمی بات ہے جب آپ کے رب ابا ہے، ابا کے رب نمرود ہیں تو ان کا بھی تو کوئی رب ہوگا، کوئی خود پیدا نہیں ہوتا۔ پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے یہ تربیت کرو، یہ معرفت کا پیالہ پلاؤ کہ بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا رب نہیں، بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا رب نہیں۔ رب تو یہ پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ بیٹے کھانا جو کھلا رہو نہیں، یہ اللہ میاں بیٹے کھلا رہے ہیں، سو اللہ میاں کھلا رہے ہیں، سو ابھی سے وہ مزاج پیدا کریں گے، بڑا ہو کر بچہ رب کا عاشق بنے۔ بچے سے بھی سوال ہوگا، اسی لیے آقا کے سامنے ایک بچے کا جنازہ جا رہا تھا، آقا نے فرمایا اللہ اس بچے پر رحم کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رحم کا کیا سوال ہے؟ آقا نے فرمایا اس بچے کو بھی قبر میں، اس بچے کو بھی قبر میں زختہ ہوگا، یعنی قبر بچے کو بھی جوائے گی، خبر بچے کو بھی دبائے گی۔ لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمل ایسا اچھا کرو، خبر ہم کو نہیں دبانا، ہمیں خبر کو دبانا۔ ویسا عمل لے کر گئے تو نہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ جب خبر کو چلے جاتے ہیں، اگر گنہگار ہے تو پھر حالت خراب ہو جاتی ہے، نیکوکار ہے تو حالت اچھی ہو جاتی ہے۔ گنہگاروں کی حالت خبر میں کیسے ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل، غور سے سنیے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور رو رہے ہیں. حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو. آقا نے فرمایا اے معاذ، ابھی جبرائیل قرآن کی ایک آیت لے کر نازل ہوئے، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خبروں سے لوگ مختلف جماعتوں اور مختلف شکلوں سے اٹھیں گے. میں نے آیت کو تو اپنے اندر اتار لیا. جبرائیل سے پوچھا کہ مختلف جماعتیں اور شکلیں کیا ہیں؟ جبرائیل نے میرے سامنے میری امت کے قبر کی حالت کو جو بیان کیا اسے یاد کرتا ہوں تو معاذ میرا کلیجہ پگھل جاتا ہے. حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ بتائیے آپ تاکہ میں بھی اس واقعے کو سن لوں. آقا نے قبر میں رہنے والے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہیں. 11-12 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو ہم جا کر نئے کپڑوں کے ساتھ دفنا کر آ کر اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے قبروں پہ کیا گزرتی ہے وہ جانتے ہیں اور ان کا اللہ جانتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو جا کر قبر میں دفناتے ہیں، لیکن دفنانے والے جب دفنا کر قبرستان سے باہر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیتے ہیں. اسی حالت میں وہ قیامت تک رہیں گے اور اٹھیں گے تو بغیر ہاتھ پیر کے، کٹے ہوئے ہاتھ پیر کی حالت میں اٹھیں گے. اللہ اکبر. پپئی کاٹا افطار کو، کیا کہتا چاقو لگی، یہ اتنی خراش آ گئی. ہاتھ اور پیر قبر میں کاٹنا. حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ قربان ہو، یہ کون گنہگار ہے؟ یہ کون گنہگار ہے جس کو قبر میں فرشتے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے؟ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گنہگار ہے جب قبر سے اوپر تھا تو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا تھا. پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے کا اثر خبر میں ہاتھ کٹ جائیں گے، پیر کٹ جائیں گے. سینے پہ ہاتھ رکھ کر کھاؤ میرے بھائیوں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلے والے ہم سے راضی ہیں، ہمارے گھر کا پڑوسی ہم سے راضی ہے، ہمارے گھر کا پڑوسی ہم سے خوش ہے. کتنی تکلیف دیتے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کو. پڑوسیوں کے حقوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں جب تم سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈالو تاکہ پڑوسیوں کو دے کر بھیجے. صحابہ فرماتے ہیں اٹھے بیٹھے ہر مجلس میں آقا پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتاتے تھے، ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ بالکل قریب میں آقا پراپرٹی میں بھی حصہ دینے والے ہیں پڑوسیوں کو. میں شارٹ کٹ میں نہیں جاؤں گا. اگر تم سالن دینا نہیں ہے تو اس کی دھواں کو باہر آنے نہ دے تاکہ سونگنے والا سونگ کر اسے معلوم ہوگا کہ بازو مچھلی پک رہی ہے تو اس کا دل کتنا ٹوٹے گا. پڑوسیوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینا. یہ ہمارا گھر مثال کے طور پر ہے، یہ بازو والے کا گھر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے؟ آقا نے فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. گھر رحیم کا ہے، بازو گھر رام کا ہے. انہیں اچھا سلوک کرتا کہ نہیں کرتا ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. عیدیں آتے ہیں، افطار کرتے، سحری کو تو دے کر بھیجنا نہیں.
مچھلی پکائے, مزمل صاحب بولے پکائی تو دیکھو بھیجو, 3 بجے دیکھو ٹک 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 ٹک, کیا کہتا ہمارے گھر میں مچھلی پکا کھاؤ. انہیں 3 بجے, انہیں سحری کرتا کیا, افطار میں دے کر بھیجو, پپئی دے کر بھیجو, اننس دے کر بھیجو, جامن دے کر بھیجو, فالودہ دے کر بھیجو. اچھا اچھا ماشاء اللہ. حضرت اللہ دیکھو بھیجے تو کھا سکتے, کیا کھا سکتے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کا ہدیہ بھی قبول کریں. میرے آقا کی سیرت کتنی اچھی ہے. غیر مسلم کو ہدیہ دینا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. غیر مسلم ہدیہ دیا تو اگر وہ چیز جائز ہے تو کھا سکتے ہیں, اگر انہیں ہدیے میں سیب دے کر بھیجا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کوئی غیر مسلم افطار کا سامان دے کر بھیجتا ہے تو کھا سکتے ہیں, کیا کھا سکتے ہیں الحمدللہ. یہاں ایک مسئلہ سامنے رکھنا, دیوالی کی مٹھائی دیے تو کھا سکتے کیا حضرت. اگر انہیں دیوالی کی مٹھائی صرف مٹھائی کے دکان سے لے کر تم نہ دیتا ہے عید کی خوشی میں, اس کی خوشی میں تم نہ مٹھائی دیتا ہے تو تمہیں کھا سکتے. انہیں جو پوجا کر کے دیتا ہے وہ نہیں کھا سکتے. ڈبے 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 اسٹاک 500 ڈبے 600 ڈبے منگا کر بانٹتے دے سکتے. ہمیں بھی مکے کو جا کر آتے زمزم دے سکتے ہیں, کھجور دے سکتے ہیں. حضرت کیسا حضرت اسے زمزم دینا سو, وہ لگا بھی ہزاروں سال پیے ہی. ابو جہل پیا نہیں زمزم, ابو لہب نہیں پیا زمزم, اتبا شیبہ نہیں پیے, مدینے کے کھجور مدینے کے یہودی نہیں کھائے. بلکہ میرے دوستو وہ لگا جتنی عقیدت سے کھاتے ہیں ہم لگا نہیں کھاتے, انہوں جتنی عقیدت سے پیتے ہم لگا نہیں پیتے. کھجور کھا لے کر بینجا نہیں پھینکتے, ہمیں کھجور کھا لو, کھجور کی گولی, مدینے کا کھجور. حضرت حسین احمد مدنی, حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول مدینہ, جب بھی ان کو کوئی کھجور لا کر دیتا مدینے کا, ایک ایک دو دو کھجور میں 50-50 ٹکڑے کرتے. کھجور معلوم نہیں معلوم, وہ کھجور کو بھی ہمیں گالی بنا لی. کھجور کتنی اچھی چیز. بادام کو بولا رہے بادام بولو, بادام نہیں بولتے, اخروٹ نہیں بولتے, کھجور بولتے. کھجور کتنی اچھی چیز معلوم. ایک بات بولتا سنو, ہمارے وزیر اعظم کہاں گئے تھے بھی انہوں عادت ہے, بیٹ کو کتنے سال, 3 سال, 2 سال تک انہوں کیا بیٹ کرے نہیں, خالی فلیٹ موڈ میں تھے. 2.25 سال اس کے بعد ہلو 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 ہلو, کرنسی بدلے, کیا کی بدلے, طلاق کا مسئلہ بھی لے کر آئے. طلاق کا مسئلہ کئی کو لے کر آئے بولے تو ہندوستان کی مسلمان مطلقات بیوہ مجبور عورتوں پر بڑا رحم آیا ان کو. میں بھی سوچا گجرات کے دور میں ان کو عورتوں پر رحم نہیں آیا, لیکن وزیر اعظم بنتے ہی ہندوستان کے وہ بھی مردہ چھوڑے سے پیکاں پر ان کو رحم کئی کو آیا. یہ عمر میں ان کے اوپر ہی چاہتا سو رحم. بعد میں غور کر کو دیکھا تو انہوں طلاق کا ایشو نکالنے سے پہلے سعودی کو جا کر آئے. پوائنٹ نوٹ آف دا پوائنٹ, سعودی کو جاتے ہیں. سعودی میں مسلمانوں کو 2 چیزیں آئیں, زمزم کھجور. غیر مسلم کو 2 چیزیں آئیں, کھجور قہوہ. قہوہ ایک کافی کے سکا, وہ سعودی والے چھوٹے خوبصورت کوپ میں بالکل 4-5 گھونٹ ڈال کو رکلے کو مزہ لے کر پیتے نہیں کا مامو. انہوں بھی گئے تو ان کو بھی پہلے قہوہ دیے, انہوں اب تک پی کو نہیں ہو, کیسا پینا وہ بھی معلوم نہیں. یہ منسٹر کے پیچھے میڈیا بڑی پڑے رہتی, ان کو رکھتے کی نہیں اٹھا کو پیپسی پی سکا پی لیا, وہ بھی نوٹ کر لیا. کھجور کھائے, کھجور کھاتے کی نہیں کہ ان کو عورتوں پر رحم یاد آ گیا ہے, جس کے اندر وہ پاور.
حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہیں سے کھجور آتا تو 50-50 60-60 ٹکڑے کرتے، ان کے سبق میں جتنے بچے رہتے اتتا کرتے بھی دیتے رتی کیوں کہ مدینے کی نسبت کے حصے نہیں دیکھیں گے، قسمت دیکھیں گے. ایک ٹکڑا انہوں بھی کھاتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے. اب کیا چیز باقی ہے؟ بیج باقی ہے. تو بیج اسے کیا کرتے؟ سکھاتے دھوپ میں، پھر اسے پھوڑ کر اس کا پاؤڈر بھٹا بناتے، پھر اسے پانی میں ملا کر پی لیتے. کیونکہ مدینے کی کوئی چیز باہر پھینکی نہیں جائے گی، اسے داخل کی جائے گی، تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے فیصلہ کر دے جس کے جسم پہ مدینے کا کھجور ہو وہ بھی جنتی ہے. قسمت کے فیصلے ہیں، محبت کے فیصلے ہیں. آپ عمرے کو جا کر آئے، پڑوسیوں میں سے اگر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، زمزم بھی دو کھجور بھی دو. لگا جتنے عقیدے سے کھاتے ہمیں نہیں کھاتے، ہمیں بھی لو بھی زمزم. ہاں کب گئے عمرے کو؟ معلوم نہیں نہ بولے بھی نہ. اے کھول رہا بٹل وہ دیکھو کیسا پھرا سا، کھول رہا بٹل کھڑے کیا صاحب ایسا پھر نہیں. حضرت تمہیں نہ بولے حضرت کھڑوں کو پیو، کھڑ کو پیو بولیا میں، ادھر پھر کو کہاں پیو بولیا میں. قبلے کی طرف کھڑکو ادب سے. ایک زمانہ کیا کرتے تھے، اتنا باٹل 50 ملی کا باٹل دیے تو بھی آدھا باٹل پیتے، نہیں تو ٹی سپون میں سب کو ڈال کو منہ میں ڈالتے. وہ 50 ملی میں بھی 25 ملی سب جنے پی کو، 25 ملی قرآن کے بازو رکھ ڈال کو ڈالتے. با وقت پڑا تو یہ پینا با، میں مری گری تو میرے منہ میں آخری وقت میں یہ ڈال با. بولتے نہیں بولتے. اللہ میرے والدہ کی مغفرت فرمائے. سب سے آخر پانی میں اپنے ہاتھوں سے جو میری امی کو پلایا وہ زمزم پلایا. میں میرے ہاتھوں سے سب سے آخر پانی میری امی کو پلایا وہ زمزم پلایا. خوش نصیب ہوتے ہیں جو زمزم پی کے مرتے ہیں. آپ جا کر آئے تو دو، اور انہوں بھی کونتی بھی کہتی بھی چیز لا کر دیے تو لیو. ہدیہ غیر مسلم کا قبول کرنا جائز ہے. اس کے واسطے میں بولتا بقرعید میں بھی آپ قربانی دیے تو گوشت دے کر بھیجو. پہلے معلوم کر لو پڑوسی غیر مسلم ہے کیا بھئی، تمہیں بڑے کا کھاتے کہ چھوٹے کا کھاتے؟ چھوٹے کا کھاتے تو چھوٹے کا دے کر بھیجو. اچھا مسالہ بھی لگا کو دیکھو بھیجو، نمک مرچی ہلدی. بولو تل کو کھاؤ بول کر. انہیں کھا کر سوچیں گا چھوٹے میں جتنا مزہ رہا تو بڑے کا عالم کیا ہوگا. اب ہمیں اپنی جگہ پر رہیں گے، اب انہوں بولیں گے نہیں ہمنا بھی بڑے کا ہونا، ہمنا بھی بڑے کا ہونا. اب بھی ایک جگہ تقریر کر پایا. اب رمضان کے بعد بڑا مسئلہ ہوگا، وہ کاٹنا نہیں کہتا نا ان کو. اصل میں ہندوستان کے گایاں بھی بہت پریشانی میں ہمارے پیچھے مودی جی کو پڑے ہی بن کر ہمیں چھوڑو، ہمارے پیچھے تو انہوں پڑھنا، ہمارے پیچھے پڑے تک ہمارے پیچھے پڑھ کو جو اٹھتا اوپر گئے سو. ہمارے پیچھے پڑھنے والا بھی ترقی کرتا ہے، یہ اسلام ہے. گایاں بھی پریشانی ہمارے پیچھے کہیں کوئی اتنا پڑ گئی. انہوں جب سے پیچھے پڑے ہم نے چارہ ملتا نہیں. انہوں جب سے ہمارے پیچھے پڑے ہماری کوئی قیمت نہیں. انہوں جب سے ہمارے پیچھے پڑے ہمیں دبلے ہو گئے. انہوں جب سے ہمارے پیچھے پڑے عزت کے ساتھ بسم اللہ اللہ اوپر بول کر کاٹنے کے بجائے ہمیں بھوک سے مر رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں، اس ماں گاؤں ماتا کے زبان پہ کان تک کر سنو، وہ بھی چیخ کر کہہ رہے ہیں ہم کسی کی پوجا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے پیدا ہوئے. غرض اگر کھاتے ہیں تو دے کر بھیجو. پڑوسیوں کا بڑا حق ہے، پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ دو، پڑوسیوں کو ستاؤ نہیں. پڑوسیوں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ پڑوسیوں کو پراپرٹی میں حصہ دے دیں، لیکن پراپرٹی میں حصہ تو آقا نہیں فرمایا، لیکن یہ تو فرمایا یہ میرا گھر ہے، میں بیچنا ہے تو میں اٹھاتے ہی گوری پڑنے میں میرا گھر رہا تو اٹھاتے ہی میں شیواجی نگر کو نہیں بیچ سکتا. سب سے پہلے بازو والے کو اطلاع دینا بھئی میرا گھر بیچنے کا ارادہ ہے، جسے شفا کہتے ہیں عربی میں.
فقہ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، نیچے اوپر سب، ماں حضرت امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیے، میں کوئی بات بغیر دلیل نہیں کرتا، یہ گرامر ایک سبجیکٹ ہے، ایک لیسن ہے بہت بڑا، جسے حق شفعاء کہتے ہیں، پڑوسیوں کے حق کو آپ جسے چاہے اسے گھر نہیں بیچ سکتے، بلکہ گھر بیچنے سے پہلے آپ اپنے داہنے گھر کے، یعنی آپ کے پڑوسی کو پہلے اطلاع دینا، میں ایسا گھر بیچنے والا ہوں، میری ضرورت ہے، بیٹی کی شادی ہے، فلاں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ ہی لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے، اس لیے کہ میں اگر شیواجی نگر کے کسی ظالم کو بیچ دوں، وہ گھر کو آ کر وہ تم کو تکلیف دے گا، تو مطلب میں تم کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ انہیں بولا نہیں، اتنا نہیں ہو سکتا میرے پاس سے، اسے پوچھنا، بازو والے کو پوچھنا، انہیں بھی نہیں ہوتا، پیچھے والے کو پوچھنا، انہیں بھی نہیں ہوتا، سامنے والے کو پوچھنا، انہیں بھی نہیں ہوتا، تو پھر محلے میں بات عام کرنا، میں ایسا گھر بیچنے والا ہوں، محلے میں کوئی بھی رہے تو آپ میں سے خرید لو، کیونکہ ہمارا محلہ بڑے امن سے گزرا ہے، بڑے سکون سے گزرا ہے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محلے میں کوئی ایک نیا اجنبی انسان آ جائے اور محلے کے اندر فتنہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، عزتوں پہ حملے ہو اور ماں اور بہنوں کے اوپر نظریں پڑے، ہم نہیں چاہتے، محلے میں اس بات کو عام کرنا ہے۔ پھر محلے والے اگر تیار ہو جاتے ہیں، بازار کا ریٹ دیتے ہیں، تو پھر بیچو، نہیں ہے تو پھر بات آگے جاؤ، ایسے اسٹپ پہ اسٹپ جانا پڑے گا، بیچنے کے لیے بھی خریدنے کے لیے بھی قانون بنتے ہیں۔ اس میں ایک عجیب سا ظلم میں نے زمانے میں دیکھا، بنگلور میں دیکھا، دوسرے علاقوں میں دیکھا، اگر ایک محلہ ہے تو اس محلے میں کوئی گھر بیچنا بولے تو وہ گھر بیچنا کا تو وہ محلے کے پینٹر کو بولنا کہتے، میں بہترین ملک کو اس سے بیچنا کہتے، انہیں ریٹ دیتا بھی نہیں، دوسرے کو بیچنے دیتا بھی نہیں۔ مثلا اسکوائر فٹ 1000 روپے چلتی بازار میں، ایک 50 روپے کم میں پوچھا تو چلتا، چھوڑو بھی تمہارے محلے کا ندی 50,000 روپے چلتا ہے، 500 روپے 50 روپے کم دیو، 950 کو دے ڈالو، نہیں ہوتا بھی بول کوئی 970 پر نہیں دی، ہوتا نہیں، 400 روپے کو دیو، چل رہا ہے 1000 روپے، پوچھ نہیں سو کتنا، 400 روپے، نہیں صاحب نہیں ہوتا، کو بولا تو دیکھ لے تو تمہیں کسے بیچتی میں خبر بنتی تیری ماں۔ ظلم سے بچو، پڑوسیوں کا بڑا حق ہے، جو پڑوسیوں کو ستا کر مرتے ہیں ان کے قبروں میں ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے تو میری ان باتوں پر یقین کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے معاذ، اس آیت کے تحت میں جبرائیل نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے کہا کہ بعض لوگوں کو دفنا دیں گے، دفنانے کے بعد دفنانے والے جائیں گے تو ان کے قبرستان سے باہر ہوتے ہی ان کے قبروں میں ان کے چہرے سور کے ہو جائیں گے، ان کے چہرے سور کے ہو جائیں گے۔ ایسے کیسے ہی دیکھو عذابہ، وہ بھی جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک بات پڑوسیوں کے بارے میں بولنا چھوٹ گیا تھا، اسے بول دوں، یہ میرا گھر ہے، مثال کے طور پر ایک کونے سے ایک کونے تک میرا گھر ہے، میری گاڑی کھڑا نہ کرتا، میرے گھر کے سامنے کھڑا نہ سکتا، میرے بازو والے کے گھر کے سامنے نہیں کھڑا سکتا میں۔ ایسے اخلاق پیدا کرو۔ لیلا کہتے ہیں سر لیلا کر اس کے دریچے کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے کھڑا دیتے ہیں، انہیں بولتا کیا صاحب تمہیں یہاں کھڑا دے رہا تھا، ہمیں کیسا نہیں جائے، تمہارے باپ کی جگہ یہ ہے، کارپوریشن کی جگہ، ارے گھر کا اس کے گھر کے سامنے تمہیں کیسا کھڑا سکتے۔ ایک آدمی گھر بنتا ہے، دوسرے آدمی کے گھر کی طرف دریچہ نہ رکھے۔ اسلام دیکھو کتنا پیارا ہے، دریچہ نہ رکھے، آپ کا گھر یہ ہے، میرا گھر یہ ہے، دریچہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر کے اندر عورتیں بھی ہیں، تم دریچے سے حملے کرے تو جن گناہوں کو چھوٹا سمجھ رہے ان گناہوں کی سزا دیکھو۔ دوسرے کون سی خبر والے؟ آقا نے فرمایا بعض لوگوں کو دفنائیں گے، ان کے چہرے قبر میں دفنانے کے بعد سنور کے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، نام بھی لینے گھن آتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولنا پڑتا ہے۔
اس لیے کہ عربی میں اسے خنزیر کہتے ہیں. خنزیر کا تو کیا سمجھتی تمہیں؟ خرگوش کا بیٹا. کیا خنزیر کا تو بولنا پڑتا ہے. اردو میں اسے سور کہتے ہیں. گالی کے طور پر تو نام نہیں لے سکتے, کسی کو اس نام کی گالی نہیں دے سکتے. مثال میں بولنے کے لیے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہاں نام آیا ہے اس جانور کا سمجھانے کے لیے. قرآن میں آ گیا تو ترجمہ کر سکتے ہیں, حدیث میں آ گیا تو ترجمہ کر سکتے ہیں, فقہ میں آ گیا تو ترجمہ کر سکتے ہیں, تقریر میں آ گیا تو بول سکتے ہیں. گالی کے طور پر نہیں بول سکتے. اور جانوروں میں سب سے زیادہ غلیظ جانور نہیں وہ, اتنا غلیظ جانور ہے, اس کی غلیظی کی دلیل ہونے کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی غلیظی کے لیے اتنا ہی بات کافی ہے, وہ کھاتا ہے تو غلیظی کھاتا ہے. غلیظ کھانے والا جانور پاک کیسے ہو جائے گا؟ حضرت مرغی بھی کھاتی نہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر مرغی پالتو ہے تو پہلے 3 دن پکڑ کر گھر کے اندر رکھو, بعد میں اسے کاٹو. اس لیے کہ نہیں معلوم کہ وہ چرتے چرتے کیا کیا کھائی ہے. اسلام دیکھو کتنا پاک اور پوتر اور صاف ہے. گھر کے اندر پال رہے ہیں اور راستہ میں چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں مرغی کو پکڑنے کا اگر فوراً نہیں کاٹ سکتے, 3 دن پہلے بن کر رکھنا, بعد میں کاٹنا, اور 3 دن تک اپنے گھر کا چارہ ڈالنا. بکرا نہیں کھاتا غلیظی, کیا کہتے ہیں, بیل نہیں کھاتی غلیظی, گائے نہیں کھاتا, مرغی کبھی کبھار کھا لیتی ہے, مانتے ہیں. اسی لیے تو فقہ میں احتیاط کرتا ہے کہ اسے 3 دن پہلے پکڑ کر گھر کے اندر رکھو, بعد میں اسے کاٹو. 3 دن تک اپنا کھانا, اچھا کھانا اور دانا ڈالو. اور یہ جانور جو ہے نا وہ برابر غلیظی کھاتا ہے. میرے پاس پاک صاحب موجود ہے. کسی ایک پجاری نے, کسی ایک پنڈت نے, وہ نہ پنڈت ہے نہ وہ پجاری ہے, بلکہ پنڈتوں کا کپڑا پہن لیا, پجاریوں کا کپڑا پہن لیا. صحیح پنڈت اچھے ہوتے ہیں, صحیح سوامی جی اچھے ہوتے ہیں, صحیح پجاری اچھے ہوتے ہیں. یہ کپڑے پہن کر اپنے آپ کو سوامی سمجھ جاتے ہیں, اپنے آپ کو پنڈت سمجھ جاتے ہیں. واٹسپ میں آتا ہے کہ تم گائے کھاتے ہو, کیوں سور نہیں کھاتے؟ سور بھلی کھانے کی چیز ہے, سور کون کھائے گا؟ سور تو غلیظی کھاتا ہے. مسلمان پاک ہے, پاک چیزیں کھاتا ہے. ہریالی کھاتی ہے گائے, ہریالی کھاتا ہے بیل, ہریالی کھاتا ہے بکرا. وہ چیزیں کھانا ہے. ہمارے دھرم میں ہمارے اللہ نے ہم کو جو کھانے کا حکم دیا ہم وہ کھاتے ہیں, جو چیزیں نہیں کھاتے وہ چیز نہیں کھاتے ہیں. اور آپ کون ہوتے ہیں جو ہمارے کھانوں کے فیصلے کرنے والے؟ ہم گائے کھانے والے ہیں, سور کھانے والے نہیں ہیں, ہم مرغی کھانے والے ہیں, کوا کھانے والے نہیں ہیں, چیل کھانے والے نہیں ہیں. سور تو بڑا غلیظ جانور ہے. علماء فرماتے فقوہ باللہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گالی کے طور پر اگر کوئی مسلمان اس جانور کا نام لے لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گالی دینے بولنا مسلمان کو اللہ 1.5 کروڑ کی ایک گالی دیتے, اپنے بیٹے کو اس کا بچہ بولتے. عقل رہی تو بولیں گا, اس کا بچہ ہے تو سمجھے نہیں, اپنے بچے کو بولتا ہوں, بیٹے کو اس کا بچہ, تو مطلب انہیں کیا ہوا؟ بکری ہوا, انہیں وقت ہوا. حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا خبر میں بعض لوگوں کی صورت دوسرے نمبر کی سور کی ہو جائے گی. حضرت معاذ نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ یا رسول, آقا فرماتے ہیں کہ معاذ یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, اذانیں سنتے تھے, غفلت میں سوتے تھے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, اذانیں سنتے ہیں, غفلت میں پڑھتے ہیں, ان لوگوں کے چہرے خبر میں جانے کے بعد سور کے ہو جائے گے. اتنی بڑی وعید سننے کے بعد بھی بھلا کوئی مسلمان نماز چھوڑے گا؟ ارے ہم تو وہ مسلمان ہیں جو رمضان میں نماز چھوڑتے ہیں, رمضان میں نماز چھوڑتے ہیں, تراویح چھوڑے, فجر چھوڑی, ظہر چھوڑا. رمضان میں ہم نے نمازوں کا جنازہ اٹھایا, غیر رمضان میں کیا حال ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. سن لیے آپ وہ چہرے جسے روزانہ 10 مرتبہ دھوتے ہیں, وہ چہرے جس پہ ہم فیر لولی لگاتے ہیں, وہ چہرے جس پہ ہم پاؤڈر لگاتے ہیں, وہ چہرے جس کو بار بار ہم آئینے میں دیکھتے ہیں, یہ دنیا میں ان
کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. پابندی کرو نمازوں کی، کوئی نماز نہ چھوٹے. آج نماز چھوڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کی ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ چھوٹی، 3 دن تک روتے رہے. فرمایا میرا گھر بار لٹ جاتا، مجھے اتنا غم نہ ہوتا جو میرے تکبیر تحریمہ کے چھوٹنے پر مجھے غم ہے. آج مہینے مہینے گزر جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا قبروں میں. پھر آقا نے فرمایا معاذ، کچھ لوگوں کا قبر کا حال یہ ہوگا کہ پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے ہو جائیں گے اور اس میں سانپ اور بچھو ہوں گے. ایک تو پیٹ کا بڑا ہونا سب سے بڑا عذاب ہے. ذرا پیٹ بڑا ہوگا تو جھکنے ہوتا نہیں. سمجھ رہی بات؟ پیٹ بڑا ہوگا تو کیا علاج ہے چھوٹا کرنے کا؟ کثرت سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ رکوع سجدے کے صدقے میں جسم کے اندر صحت ہوتی ہے. کھا کھا کو بیٹھ جاتے ہیں، جھکتے نہیں. مرد بنیا کو بھی 6 مہینے کا پیٹ ہوتا. جھکنا کیا بھی برا سمجھنا نہیں، بات آئی تو بولتا ہوں میں صاحب. عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ ایک زمانے میں جھک کو جھاڑتی تھی، انہیں جھک کو جھاڑتی تھی، اب جھاڑنے کے واسطے کام والی رکھتی. جھک کو جھاڑتی تھی، گھر کو جھاڑتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی، انہیں باسنا دھوتی تھی، برتن دھوتی تھی. ذرا پیسے آگے تو نخرے ایسے ہی کہ پورا کام والی کو پیسے دے کر کرتی. انہیں یجمان نہیں نا، تو پھر وہ مصیبت اٹھا، موٹے ہو جاتے ہیں، ٹینشن آتا، بی پی آتا. گھر میں محنت کرنے والی عورت، ارے بھائی گھر کے اندر تو اس زمانے کی عورتیں کتنی محنت کرتے تھے. صبح کو اٹھ کر بڑے بڑے گھروں کو جھاڑتے تھے. آج بھی غیر مسلم خریوں میں دیکھو صبح ہی اٹھ کر برابر ورانڈا جھاڑتے، آنگن جھاڑتے، گھر جھاڑتے، جھک جھک کر جھاڑتے. نماز میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھکنا پڑتا ہے. جھکنے سے آدمی کا ایمان بھی بنتا ہے، جھکنے سے آدمی کا جسم بھی بنتا ہے. جھکنا معمولی بات نہیں، بہت بڑی عبادت. خیال سے زیادہ ثواب رکوع میں، رکوع سے زیادہ ثواب سجدے میں. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع میں کم جھکتا ہے، ثواب کم. سجدے میں زیادہ جھکتا ہے، ثواب زیادہ ہے. جھکنے سے آدمی اچھا رہتا ہے. گھر کے اندر جھاڑنا، عورتاں جھاڑو پکڑنا. اسی لیے میرے شیخ نے لکھا ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے گھر کو جھاڑو دیتی ہے، پاک گھر کو رکھنے کے لیے گھر کو جھاڑو دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کو جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب دیکھنا ثواب کو پورے بیگاں کے ہاتھ میں جھاڑو کے کٹیں گے. مارنا نہیں. مرد کچھ بولتی جھاڑو کٹا توڑ ڈال تجھے تمہارے اوپر. جھاڑو سے مارنا نہیں، دلندرا کی چپل سے مارنا نہیں، برکت چلے جاتی. جھاڑو سے مارنا نہیں، یہ جھاڑنے کے لیے جھاڑنا، گھر کے اندر کام کرنا. آئندہ سب باتیں آ جائیں گی. گھر کے اندر کام کرنا. اور آپ بھی مرد حضرات بھی گھر کو عورتوں کا ہیلپ کرو. کی حضرت مرد بنا جھاڑو اٹھا سکتا کیا؟ پورے محلے کو اٹھا لیا، جھاڑو نہیں اٹھاتا. دلندرا کی کہتے نا داڑھی منڈا تک برکت دے. جھاڑو اٹھائے تو دلندرا کی کہتے. ٹوپی نہیں پہنا، دلندرا کی نہیں. داڑھی منڈایا، دلندرا کی نہیں. ٹی وی دیکھا، دلندرا کی نہیں. جھاڑو اٹھایا. اللہ کے رسول امی عائشہ کا ہاتھ بتاتے
بتاتے تھے, حفصہ کا ہاتھ بتاتے تھے, فاطمہ کا ہاتھ بتاتے. آپ بھی گھر کے اندر جھاڑنا, جھکنے سے پیٹ اندر جاتا ہے, تو پیٹ کا بڑا ہو جانا خود دنیا کے اندر عذاب ہے, تو خبر میں کیا حال ہوگا کہ آقا فرماتے پہاڑوں کے برابر پیٹ بڑے ہو جائیں گے. اور وہ پیٹ بڑے ہوں گے تو اندر ہے نا پکوڑے بڑے نہیں رہیں گے, سانپ بچھو رہیں گے. کیا رہیں گے؟ سانپ بچھو. اسپیشل یہ دنیا کے سانپ بچھو ہیں نا, وہ اپنی زندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. خبر کے سانپ بچھو جو ہے نا وہ ہمارے عذاب کے لیے پیدا ہوئے ہیں. واقعہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آ جائے گا, اور اندر بیٹھ کر کے آرام سے آپس میں سانپاں بچھو محبت کر لے کو رہیں گے. کیا کاٹ لے کو رہیں گے, کاٹ لے کر رہیں گے. نام کتنا گھناؤنا ہے سانپ بچھو. ذرا سانپ بھی سنے سکا دکھتا, بچھو کتنا خراب ہے. پھر بھی مسلمانہ اسٹیکر لگا لیتے ہیں, بچھو کا اسٹیکر لگا لیتے ہیں, ٹو ویلر میں, آٹو میں, کار میں. ملعون جانور ہے وہ, اللہ کی لعنت ہے اس پر. حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو کس گناہ کی سزا خبر میں اس طریقے سے دی جاتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے پیٹ خبر میں بڑے ہو جاتے ہیں, اندر سانپ و بچھو کو خدا داخل کر دیتا ہے. ادا کرتے زکوٰۃ ہم لوگ, پائی پائی کا زکوٰۃ ادا کرنا بڑا اچھا موقع ہے. میری بہنیں آ کر ہیں, میری مائیں آ کر ہیں, میری بھابیاں آ کر ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں تم بڑے غافل ہو, کبھی تم نے اپنے شوہر سے پوچھا نہیں جی میرے پاس 10 سورن ہے, زکوٰۃ تمہیں نکالتے کہ میں نکالنا؟ پوچھے نہیں. امید اور بھروسے میں بیٹھ بھی گئی تم لوگ کہ میرا شوہر نکال دے گا میری زکوٰۃ. تمہارے پاس مال ہے, مال اگر تمہارا ہے تو تم کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. تمہارا شوہر نکالتا ہے تو تمہارے اوپر احسان ہے, اگر تمہارا شوہر نہیں نکالتا تو تم کو تمہارے زیور کی زکوٰۃ نکالنا ہے. اب آپ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیسے نکالیں گے حضرت, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کان کھول کر سن لیں کہ آپ ایک انگوٹھی پیش ڈالیں, وہ پیسے زکوٰۃ میں نکالیں. 10 سورن ہے آپ کے پاس, 10 تولے ہیں آپ کے پاس, 100 گرام ہے آپ کے پاس. آپ کا دودھ, آپ کا جو زیور اس وقت بازار میں کیا قیمت میں جائے گا, وہ قیمت دریافت کر کے اس کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی برابر وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں. اگر مال آپ کا ہے تو آپ پر واجب ہے زکوٰۃ دینا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کوئی بیوی کی زکوٰۃ اس کی اجازت کے بغیر شوہر نکالتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. شوہر بیوی کے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو پہلے بیوی کو خبر دینا, اجازت لینا, تمہارے طرف سے میں نکالا تجھے زکوٰۃ, ہاں نکال ڈالو, تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. بیوی کو بولیا نہیں, بیوی کو پتا نہیں, انہیں نکال دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تمہارے مال کی تم مالک ہو, ہاں تمہارے مال کا تمہارا شوہر ذمہ دار ہے. وہ اس حیثیت سے ذمہ دار ہے کہ تم اپنی مرضی سے بیچ نہیں سکتی, اس لیے ذمہ دار ہے. اگر شوہر نکال دیا تو اس کا بہت بڑا احسان ہے, ورنہ زکوٰۃ تم کو نکالنا پڑے گا. میری مائیں 9 مہینے کے عمل کو تم برداشت نہیں کرتی, زکوٰۃ نہیں ادا کرو گی تو پیٹ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے. اندر تمہارا بیٹا ہے, تم کو کروٹ پلٹنے نہیں ہوتا, زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی, اندر سانپ و بچھو ہوں گے, تم کیسے برداشت کرو گی؟ آج مچھر کے کاٹنے کو تم برداشت نہیں کرتی, 10 مرتبہ شوہر کو فون کرتی ہے کہ گڈ نائٹ لاؤ, گڈ نائٹ لاؤ, گڈ نائٹ لاؤ. 10 مرتبہ کسی دن اگر شوہر گڈ نائٹ لے کر نہیں آتا تو اس صورت میں تمہارے گھر میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے. مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کرتی تم, ساتھ اور بھی کیا کہتے ہیں کھٹمل کے کاٹنے کو برداشت نہیں کرتی. زکوٰۃ اگر تم لوگ ادا نہیں کرو گے تو تمہارے پیٹ پہاڑوں کے برابر بڑے ہو جائیں گے اور اندر سانپ ڈسیں گے, بچھو کاٹیں گے. اور
ایک مسئلہ بیچ میں سن لو، تمہارے پاس مال آ کر 10 سال ہو گئے اور 10 سال سے تم نے زکات ادا نہیں کیا تو تمہارے اوپر اس وقت 10 سال کی زکات واجب ہے۔ تمہارے پاس مال آ کر 20 سال ہو گئے اور تم نے زکات ادا نہیں کی تو 20 سال کی زکات تمہارے اوپر واجب ہے۔ ہر سال جتنا جتنا مال تھا یاد کر کے اس سے زیادہ زکات ادا کرو، اور یہ ٹینشن نکال دو زکات دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، یہ کافروں کا عقیدہ تھا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا، یہ منافقوں کا عقیدہ تھا۔ زکات نکالنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ محمد کے غلاموں کا یقین کیا ہے؟ زکات نکالنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام فرماتا ہے جو زکات ادا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے مال کو زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں تفسیر میں، حج کرنے والا عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا اور زکات ادا کرنے والا کبھی زندگی میں محتاج نہیں ہوتا۔ حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، مالی ٹینشن نہیں آتا۔ زکات ادا کرنے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ میری مائیں، آج تمہاری زندگی میں پریشانی اس لیے، تمہارا شوہر تم سے اس لیے محبت نہیں کرتا، تمہاری اولاد تمہاری باتیں اس لیے نہیں مانتی، تم اپنی زکات نہیں ادا کرتی۔ زکات ادا کرتی اللہ تم سے راضی ہو جاتا، تمہارے گھر کے ماحول کو بدل دیتا۔ ایک ایک پائی کا حساب لگا کر زکات نکالنا پڑے گا۔ زکات کے بارے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو محتاج ہونا پڑے گا۔ پہلے شوہر سے پوچھو زکات تم نکالتے کہ ہم نکالتے؟ اگر شوہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تمہارے مال کی تم کو زکات ادا کرنا پڑے گا۔ مزید باتیں آئندہ آئیں گی۔ پھر حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا، معاذ، ایک جماعت قبروں سے اس حالت میں اٹھے گی، ان کے منہ سے کچا، غلیظ اور بدبودار خون نکلتا ہوگا۔ خون خبروں میں بہت سارے گنہگاروں کے منہ میں کچا، غلیظ، بدبودار خون نکلتا ہوگا۔ حضرت معاذ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ حضرت معاذ کو آقا نے فرمایا کہ معاذ، یہ دنیا میں وعدہ خلافی کرتے تھے۔ وعدہ منہ سے ہوتا نہیں، وعدہ منہ سے ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا خبر میں کچا، غلیظ، تازہ، بدبودار خون نکلتا ہوگا، قیامت تک کسی حالت میں پڑا رہے گا۔ سامنے والے کے منہ کے تھوک کو پسند نہیں کرتے، خون کو کیسے پسند کریں گے؟ کیا آج وعدہ خلافی نہیں چل رہی ہے؟ اے تاجروں، اے بزنس کرنے والوں، تم اپنے پارٹیوں کو جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ کہاں تک صحیح ہے؟ آقا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت جھوٹ بولتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری علامت امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تیسری علامت وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق، جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ منافق، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق۔ جھوٹ اور امانت کی باتیں آئندہ آ جائے گی، لیکن اب اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کسی کو کوئی چیز دینے کی بات کرتے ہیں تو برابر دینا ہے، کسی کو کسی کے پاس جانے کی بات کرتے ہیں تو برابر جانا ہے۔ اگر نہیں جا سکتے، اب تو ترقی کا دور ہے کہ ایک فون کر کے بتا دینا کہ مجاہد صاحب میں 12 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، کسی خاص کام کی وجہ سے میں رک گیا ہوں، 12 بجے نہیں آ سکتا، 3 بجے آؤں گا۔ یہ کم سے کم ایک ہیلا تو چلے گا۔ 12 بجے آنے کا وعدہ کر دیے، رات کے 12 تک نہیں گئے، بیچارے کو انتظار کی جب تکلیف ہوتی ہے اللہ وہ تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے قبروں میں تمہارے اور وعدہ خلاف کرنے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے منہ سے خون نکلنے لگے گا، اور وہ خون خوشبودار نہیں ہے، خون ذات میں خود نجس ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان کے جسم سے نکلنے والا خون اور بھی زیادہ غلیظ ہو جاتا ہے۔ انسان زندہ ہے تو اس کے خون کو الگ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے جسم سے
خلاف ورزی کرنے والا اس کے خون کے منہ سے قبروں میں خون نکلے گا. اور کتنے وعدے کر کے ہم صبح سے لے کر شام تک توڑ دیتے ہیں. ایک آدمی مال لا کر دکان کو ڈالتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو بل پے کر دیں گے. اب وہ 2 تاریخ کو نہیں 3 تاریخ کو آتا ہے. ہم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کیا اسی کو تجارت کہتے ہیں؟ کیا اسی کو زبان کہتے ہیں؟ اور ایک بات علماء نے زبان میں لکھا ہے کہ نکاح کے وقت بیوی کو نکاح کے وقت جو کہتے ہیں میں نے قبول کیا، یہ بھی ایک وعدہ ہے. پوری زندگی میں اس بچی کو پالوں گا پیار و محبت سے. آج ہم اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے ہیں، وعدے کے ضمن میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. یاد رکھو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا. جو اللہ کا بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد اس کے منہ سے تازہ کچا اور غلیظ اور بدبودار خون نکلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ ایک جماعت اس حالت میں اٹھے گی، ایک جماعت اس حالت میں اٹھے گی، ان کے جسموں سے ان کا سر نہیں رہے گا، کٹ جائے گا. سر ہی نہیں، کٹے ہوئے سر، گلے. معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا گناہ کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. جھوٹی گواہی دینے والے ان کے سر ان کے جسم سے الگ ہوں گے، گلے نہیں ہوں گے، کیونکہ گواہی آواز یہاں سے نکالنا ہے نا، اور اس کا تعلق یہاں تک ہوتا ہے. جو دیکھے وہ بولنا، جو نہیں دیکھے وہ نہیں بولنا. کسی بھی معاملات میں گواہی سچی ہونی چاہیے، گواہی جھوٹی نہیں ہونا. قتل دیکھے آپ بولو دیکھے، نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے. جو واقعہ آپ دیکھتے ہیں بولنے کی ضرورت پڑی تو سچی گواہی دینا، ورنہ گواہی نہیں دینا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، دعا بھی کرنا ہے ہم لوگوں کو. 5 11 12 میں سے میں نے 5 قبر کے حالات بیان کیے ہیں. ابھی 7 قبر کے حالات بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آئندہ تاخیرات میں آپ کے سامنے یہ 7 بیان کروں گا. آج سے ارادہ کر لو کہ ہم کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے. صرف سن کر جانا کمال نہیں، وعدے کر کے جاؤ یہاں سے. کبھی کسی پڑوسی کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. دوسرا وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی ہم انشاءاللہ تعالی نماز نہیں چھوڑیں گے. تیسرا وعدہ کرو ہمارے پاس اگر دولت ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ضرور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو زکوٰۃ دینے والے بنائے، زکوٰۃ دینے کے قابل بنائے. اور چوتھا وعدہ کرو کہ کبھی ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور 5واں وعدہ کرو کہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے. آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ہمارے مسجد کی اس تعمیر اور توسیع کے لیے چندہ عنایت فرمائے. الحمدللہ گزشتہ تاخیرات آپ لوگوں نے بہت دل کھول کر چندہ دیا، لیکن پھر بھی اخراجات کے سامنے وہ چندہ بہت کم ہے. میری مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے اللہ کے گھر کی تعمیر میں تمہارا حصہ بھی لگے. تم تو آ نہیں سکتی اللہ کے گھر کو، تمہارا مال اللہ کے گھر کو آ جائے. تمہارے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، کان کے بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھ کی انگوٹیاں ہوتی ہیں، گلے کے چین ہوتی ہیں. تم کو تمہاری آخرت بنانا ہے. یہ چندہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے اکاؤنٹ میں رہے گا. دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا. کوئی میرا مسلمان بھائی اور کوئی ماں اور بہن خالی ہاتھ نہ جائے. دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو زیادہ سے زیادہ دے کر جانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ سوچے کہ میں دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں.
اپنی پوری زندگی کی کتاب کھولے، ایک ایک سیکنڈ کو پڑھے، ایک ایک لمحے کو پڑھے، ایک ایک دن کو پڑھے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھے۔ دل سے خدا کو پکارے۔ اللہ کو زبان کی نہیں، دل کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، 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 لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخیر کلہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخیر کلہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحی القیوم، لا الہ الا اللہ۔ مالک الملک تؤتی الملک تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد۔ ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا غياث المستغيثين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا
لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الماكرين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم المنافقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار يا مدير يا مدير يا مدير اللهم نبر قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم
أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين والمنافقين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مدير يا مدير يا مدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا مجيد يا الله يا حميد يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا خالق يا الله يا مالك يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا مالك يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا قدير يا الله يا قصير يا الله يا بصير يا الله يا رازق يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رحمن يا الله يا خالق السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا مالك الملك يا مالك الملك اے اللہ اے ہم سب کے اللہ اے کائنات کے اللہ اے زمین و آسمان کے اللہ اے ملائکہ کے اللہ اے انبیاء کے اللہ اے چاند و سورج کے اللہ اے ذرے ذرے کے اللہ اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے آپ سب سے بڑے ہیں سب کو آپ نے تنہا پیدا کیا ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے آپ کا کوئی وزیر نہیں ہے آپ کا کوئی مشیر نہیں ہے آپ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے آپ کی اولاد نہیں ہے آپ ماں باپ سے پاک ہیں آپ اولاد سے پاک ہیں آپ بیوی سے بچے سے پاک ہیں آپ ضرورتوں سے پاک ہیں آپ قدرت کے مالک ہیں آپ کی بہت بڑی قدرت ہے آپ بڑی شان والے ہیں آپ عزت والے ہیں آپ آت والے ہیں آپ تعریف والے ہیں تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں تمام حمد و ستائش آپ کے لیے ہیں آپ ہی ثنا کے لائق ہیں آپ ہی تعریف کے لائق ہیں آپ ہی ذکر کے لائق ہیں جو ہوتا وہ آپ سے ہوتا ہے جو نہیں ہوتا وہ آپ سے نہیں ہوتا آپ ہی سب کو دینے والے ہیں دے رہے ہیں دیے ہیں آپ آئندہ دیں گے آپ ہی کھلانے والے ہیں انسانوں کو کھلانے والے ملائکہ جنات کو کھلانے والے جانوروں کو کھلانے والے محنت کرنے والوں کو بھی کھلانے والے بغیر محنت کرنے والوں کو بھی کھلانے والے آپ نے کبھی راستوں کے کتوں کو بھی بھوکا نہیں رکھا بلیوں کو بھوکا نہیں رکھا پاک و ناپاک جانوروں کو بھوکا نہیں رکھا سمندر کی انگنت مخلوقات کو آپ کھلا رہے ہیں کیا خزانہ ہے آپ کا کیا دولت ہے آپ کی کیا دولت ہے آپ کی تمام خزانے آپ کے ہیں میرے اللہ تمام خزانے آپ کے ہیں میرے اللہ
اولیاء آپ کے محتاج، صحابہ آپ کے محتاج، صدیقین آپ کے محتاج، شہداء آپ کے محتاج، اللہ سب آپ کے محتاج ہیں، سب آپ کی محبت میں لگے ہیں، سب آپ کے ذکر میں لگے ہیں۔ یہ زمین آپ کی ذکر کرتی ہے، یہ آسمان آپ کا ذکر کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کے نام سے، سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کے نام سے، چاند طلوع ہوتا ہے تو آپ کے نام سے۔ یہ ملائکہ کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، یہ انبیاء کی نبوت آپ کے لیے ہے، یہ اولیاء کی ولایت آپ کے لیے ہے، یہ علماء کا علم آپ کے لیے ہے، ہمارا قیام آپ کے لیے ہے، ہمارے سجدے آپ کے لیے ہے، ہمارا جینا آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا آپ کے لیے ہے، ہمارا ہنسنا آپ کے لیے ہے، ہمارا رونا آپ کے لیے ہے۔ میرے حال سب کچھ آپ ہیں ہمارے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم گندے ہیں، آپ کے بندے ہیں، ہم ناپاک ہیں، خون کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی کے ذرات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ہم گندے ہیں مولا، لیکن آپ ہی کے تو بندے ہیں میرے اللہ، آپ ہی کے تو بندے ہیں میرے اللہ۔ بتائیے آپ کے علاوہ کون ہمارا ہے؟ آپ ہی بتائیے میرے اللہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے اچھے اللہ، ہمیں کھلانے والے اللہ، ہم محبت سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے میرے اللہ؟ اللہ، آپ کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ کوئی نہیں ہے ہمارے اللہ، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ آج ہم دل سے کہتے ہیں میرے اللہ، اے اللہ، آپ خود فرما دیا لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دیے تو کہہ دیے، آپ کا کلام کلام ہے، آپ کا قول قول ہے، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں مولا؟ ہماری نظروں کی حد کیا ہے میرے اللہ؟ آپ کہہ دیے کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ اکیلے ہیں، آپ ایک ہیں، آپ ہی ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کا فضل ہے کہ آپ ایمان عطا کیا، آپ کو ماننے والا بنایا، آپ کو چاہنے والا بنایا، لیکن ہم دنیا میں بھٹکے، ہم سے گناہ ہوئے، ہم سے خطا ہوئے۔ اے اللہ، ماں کے اندر محبت ڈالنے والے آپ، باپ کے اندر محبت ڈالنے والے آپ، دادا دادی نانا نانی کے اندر محبت ڈالنے والے آپ۔ جب ماں کے اندر محبت آ جاتی ہے، بچے کی غلطی بھی ماں کو پیاری لگتی ہے۔ آپ تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہماری غلطی پیاری تو نہیں ہے، لیکن ہم کو معاف کر دیجئے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ، اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والے آپ ہیں۔ دن میں بچہ 10 مرتبہ غلطی کرتا ہے، ماں ناراض نہیں ہوتی۔ ہمارے گناہوں سے آپ ناراض ہو جائیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا میرے اللہ؟ ماں ناراض ہوگی تو بچے کا بگڑتا نہیں، باپ ناراض ہو گیا تو بچے کا بگڑتا نہیں، لیکن آپ ناراض ہو گئے تو ہمارا بگڑ جائے گا میرے اللہ۔ اللہ، آپ ناراض ہو جائیں، ہمارا کیا ہوگا میرے اللہ؟ آپ یقیناً ہم سے ناراض ہیں، زمانہ بتا رہا ہے ناراض ہے، حالات بتا رہے ہیں ناراض ہے، ظالم بادشاہ بتا رہے ہیں آپ ناراض ہیں، مہنگائی بتا رہی ہے آپ ناراض ہیں، اولاد کی نافرمانی بتا رہی ہے آپ ناراض ہیں، بیویوں کی بے وفائی اور ناراضگی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں، شوہروں کا ظلم بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ کے حبیب نے بتایا
آپ کو منانا بڑا آسان ہے. اے اللہ آپ بہت جلدی بن جاتے ہیں, بہت جلدی بن جاتے ہیں. یقیناً یہ آپ کا ظرف ہے, یہ آپ کا کرم ہے. اے اللہ یہ دنیا کے دل اتنے سخت ہیں, ہم روتے روتے خون بھی بہا دیں, سامنے والا ملتا نہیں. آپ کتنے اچھے ہیں کہ اگر یہ قطرہ آنسو بھی بہاتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں. اے اللہ آپ ہم سے بن جائیے میرے اللہ, ہم سب کے اللہ ہم سے بن جائیے. آپ آج ہم سے بن جائیے میرے اللہ, اس لیے کہ ہم دنیا میں بڑے ذلیل ہو چکے ہیں میرے اللہ, بڑے رسوا ہو چکے ہیں میرے اللہ, مار کھا رہے ہیں میرے اللہ, دنیا کی نگاہوں میں گر چکے ہیں میرے اللہ. ابھی کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, ابھی کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے, ہماری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. جن پر بھی بھروسہ کیا بے وفا نکلے میرے اللہ, جن پر بھروسہ کیا غدار نکلے میرے اللہ. یہ ہماری غلطی تھی کہ آپ کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں پر بھروسہ کیا ہے, بہت بڑی غلطی میرے اللہ. آپ کو چھوڑ کر ہم نے دشمنوں پر بھروسہ کیا, آخر آپ کے پاس آ ہی گئے میرے اللہ, آپ کے در میں آ گئے میرے اللہ. آج اس در سے ہم کو واپس نہ فرمائیے میرے اللہ. اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا, اپنے نبی کو فرمایا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, فقیر آ جائے تو نہ جھڑکو, خالی ہاتھ نہ بھیجو, کچھ بھی نہ ہو تو مسکرا دو. مسکرانا بھی صدقہ ہے. جب آپ بندوں کو کہتے ہیں کہ فقیر کو دروازے سے خالی نہ بھیجو, ہم کو گھر کے اندر بٹھا کر آپ خالی کیسے بھیجیں گے میرے اللہ. رونے والا بچہ ماں سے مایوس نہیں ہوتا, رونے والی بیوی شوہر سے مایوس نہیں ہوتی. تیرے بندے رونے والے تجھ سے کیسے مایوس ہو جائیں گے میرے اللہ. اے اللہ آپ بھیجیں گے بھی تو کہاں بھیجیں گے؟ آپ کو بھیجنے کے لیے دوسری جگہ نہیں, ہم کو جانے کے لیے دوسری جگہ نہیں, اس لیے کہ پوری دنیا آپ کی ہے. آپ بھیجیں گے تو کہاں بھیجیں گے میرے اللہ؟ جنت بھی آپ کی, جہنم بھی آپ کی, اور ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے میرے اللہ؟ کہاں ہے, کون سا ہے دروازہ, کس کے پاس جائیں گے, کون سینے سے لگائے گا, کون ہے دنیا میں جو ہمارے گناہ معاف کرے گا, کون ہے جو ہم کو دنیا میں ولی بنائے گا, کون ہے جو ہم کو دنیا میں جنتی بنائے گا؟ وہ تو آپ بنانے والے ہیں, آپ کرنے والے ہیں. ہم کہیں نہیں جائیں گے اللہ, آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے میرے اللہ. آپ بھگائیں گے تو بھی نہیں جائیں گے میرے اللہ. آپ بھگائیں گے تو بھی نہیں جائیں گے میرے اللہ, اس لیے کہ جانے کے لیے دوسری جگہ ہے نہیں میرے اللہ. آپ بھگائیں گے تو بھی نہیں جائیں گے میرے اللہ. اللہ ماں بچے سے ناراض ہوتی ہے, بچے کو دروازے سے باہر کر دیتی ہے, کہتی ہے کہ تو میرا لال نہیں, چلے جا, میرے گھر سے چلے جا. بچہ چلا جاتا ہے, ماں دروازہ بند کر لیتی ہے. بچہ پورا محلہ جاتا ہے, دروازے دروازے دیکھتا ہے. آخر اس بچے کے لیے وہی دروازہ ملتا ہے جس دروازے سے اسے بھگایا گیا ہے. وہی دروازہ ملتا ہے جس دروازے سے اسے بھگایا گیا. آ کر دیکھتا ہے تو ابھی بھی دروازہ بند رہتا ہے. آخر اسی سیڑھیوں میں بیٹھ کر سر دروازے پہ رکھ کے سو جاتا ہے. اے اللہ, جس ماں کے دل میں آپ نے محبت ڈالی وہ ماں بچے کو بھولتی نہیں, آپ ہم کو کیسے بھول جائیں گے میرے
آپ کیسے بھول جائیں گے میرے اللہ؟ محبت کے خالق آپ ہیں، رحمت کے خالق آپ ہیں، کرم کے خالق آپ ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ماں کو بچہ یاد آتا ہے، ماں ڈر جاتی ہے، میں تو چپ کے بھگائی تھی کہیں میرا بچہ صحیح تو نہ بھاگ گیا ہو، یہ معصوم کہاں گیا ہوگا۔ دوڑ کے آ کے دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی تو چوکٹ پہ بچہ پڑا نظر آتا ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ لال میں نے تجھے بھگایا تھا تو کیوں نہیں گیا، کیوں واپس آیا؟ بچہ پیارا جواب دیتا ہے، اماں میں گیا، دروازے تو بہت ملے لیکن کسی دروازے میں ماں نہیں ملی، دروازے تو اس سے بھی اچھے ملے لیکن کسی دروازے میں ماں نہیں ملی۔ ماں اگر کسی دروازے میں ماں ملے گی تو اسی دروازے میں ملے گی۔ ہم بھی بہت دروازے گئے میرے اللہ، لیکن کہیں تو نہیں تھا، اب پھر تیرے دروازے پر آ گئے میرے اللہ، اب اس دروازے سے ہمیں تالی نہ بھیج میرے اللہ، اس دروازے سے تالی نہ بھیج میرے اللہ۔ تو ایک ہی داتا ایسا ہے، تو ایک ہی سخی ایسا ہے، دنیا کے سخی دروازے میں کھڑا کے دیتے ہیں، تو سخی ایسا ہے کہ اندر بلا کر دیتا ہے۔ دنیا کے سخی دور کر کے دیتے ہیں تو اندر بلا کر دیتا ہے، دنیا کے سخی کھڑا کے دیتے ہیں تو بٹھا کے دیتا ہے، دنیا کے سخی دیتے ہیں تو ذرہ دیتے ہیں، جب تو کسی کو دیتا ہے تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا میرے اللہ، تو جب کسی کو دے دیتا ہے تو کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا میں تیرا ہی ایک ایسا دروازہ ہے جہاں ہم نے بچوں کو روتے دیکھا ہے، جہاں جوانوں کو روتے دیکھا ہے، جہاں بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے، جہاں عورتوں کو روتے دیکھا ہے، دنیا میں تیرا ہی وہ دروازہ ہے جہاں علماء کو روتے دیکھا ہے، جہاں اولیاء کو روتے دیکھا ہے، جہاں صدیقین اور شہداء کو روتے دیکھا ہے۔ تیرا دروازہ تو وہ ہے میرے اللہ جہاں انبیاء کو زمانے نے روتے دیکھا ہے، تیرا در تو وہ در ہے میرے اللہ جہاں تیرے حبیب کو روتے دیکھا ہے۔ مولا دنیا کے دروازوں میں ہنسنے میں مزہ آتا ہے، تیرے دروازے میں رونے میں مزہ آتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے روتے ہیں تو آدمی کمزور ہوتا ہے، تیرے پاس روتے ہیں تو آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ مولا میرے مولا تو ہمارا ہو جا میرے مولا، تو ہمارا ہو جا میرے مولا۔ اے اللہ ہم نے مرغیوں کو بھی دیکھا، وہ اپنے چوزوں کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتی، اتنی کمزور ہے کر بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ان کے اندر محبت دینے والے بھی آپ ہیں۔ اللہ ہم کو دشمنوں کے حوالے مت کر میرے اللہ، تیرے دشمنوں کے حوالے نہ کر میرے اللہ، یہ سب سے بڑا عذاب ہے میرے اللہ، ابھی تیرے دشمنوں کے حوالے نہ کر میرے اللہ۔ اے اللہ یہ تیرے دشمن ہمیں مٹا دیں گے میرے اللہ، یہ تیرے دشمن بے موت مار دیں گے میرے اللہ۔ ان کے پاس ہم کو مارنے کی تمام چیزیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
ہمارے پاس ہے تو تو ہے میرے اللہ، تو ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے میرے اللہ، تو ہمارے ساتھ ہے تو کس بات کا ڈر ہے میرے اللہ، تو ہمارا ہو جا میرے اللہ، تو ہمارا ہو جا میرے اللہ، تو ہمارا ہو جا میرے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، ایک مرتبہ جواب دے دے میرے اللہ، ایک مرتبہ جواب دے دے میرے اللہ، اے اللہ ایک مرتبہ تو اپنی رحمت کے سینے سے لگا لے میرے اللہ، اے میرے بندوں کہہ کر پکار دے میرے اللہ، اے میرے بندوں کہہ کر پکار دے میرے اللہ۔ بہت رسوا ہو چکے ہیں، بہت ذلیل ہو چکے ہیں، بہت برباد ہو چکے ہیں، اور ہم کو تکلیف سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ان دشمنوں کا کوئی علاج کر میرے اللہ، اسلام کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، جان و مال کی حفاظت کر۔ اے اللہ یہ دشمنوں کو ہدایت عطا کر، مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہلاک کر دے میرے اللہ۔ یہ بہت اونچی اونچائی کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی گستاخیاں سر چڑھ کر بول رہی ہیں، یہ تجھے گالی دے رہے ہیں میرے اللہ، تو کتنا پاک ہے میرے اللہ، یہ تجھے گالی دے رہے ہیں میرے اللہ، یہ تیرا صبر ہے کہ تو برداشت کر رہا ہے، یہ تیرا صبر ہے کہ تو برداشت کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، تجھے گالی دیتے ہیں، تیرے حبیب کو گالی دیتے ہیں، کتنا پیارا حبیب ہے تیرا، کتنی محبت کرتا ہے تو ان سے۔ اللہ یہ دشمن ان کے ساتھ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تیرا کلام جلا رہے ہیں، تیرے مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، خانہ کعبہ پر نظر پڑ چکی ہے، میرے نبی کے روضے پر نظر پڑ چکی ہے، پورے اسلام و مسلمان پر نظر پڑ چکی ہے۔ مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے میرے اللہ، اگر ہدایت نہیں ہے تو کتوں کی موت دے میرے اللہ۔ اے اللہ تو نمرود کو انجام تک پہنچایا، فرعون کو انجام تک پہنچایا، ابو جہل و ابو لہب کو انجام تک پہنچایا۔ اے اللہ ان للو پنجوں کا کیا حال ہوگا مولا، طوفانوں کا تو مالک ہے، زلزلوں کا تو مالک ہے، آندھیوں کا تو مالک ہے۔ اللہ اس پوری دشمن قوم کے لیے ایک تیرا فرشتہ کافی ہے میرے اللہ، ایک تیرا فرشتہ کافی ہے مولا۔ جب تو بدر میں اتار سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں اتار سکتا مولا؟ صحابہ کا کلمہ بھی وہی، ہمارا کلمہ بھی وہی ہے مولا، صحابہ کا ایمان بھی وہی، ہمارا ایمان بھی وہی مولا۔ اللہ بدر میں جیسے اتارا اب اتار دے میرے اللہ، احد میں جیسے اتارا اب اتار دے میرے اللہ، حنین و تبوک میں جیسے اتارا اب اتار دے میرے اللہ۔ اسلام کی شان بتا دے، اسلام کی آگ بتا دے، اسلام کا جلال بتا دے، اسلام کا جمال بتا دے، تیری قدرت بتا دے میرے اللہ، نبی کی عظمت بتا دے میرے اللہ، قرآن کا مقام بتا دے میرے اللہ، مسجدوں کی طاقت بتا دے میرے اللہ، اسلام کی طاقت بتا دے میرے اللہ، مسلمانوں کی طاقت بتا دے میرے اللہ۔ اے اللہ ان دشمنوں سے اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان سے بچانے والا صرف تو ایک ہے میرے اللہ، تو اپنے فضل سے بچا لے میرے اللہ، اپنے کرم سے بچا لے میرے اللہ۔ سب سے پہلے ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، ہم پاپیوں کو معاف کر دے، ہم خطا کاروں کو معاف کر دے، ہم سیاہ کاروں کو معاف کر دے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میرے اللہ، سوائے تیرے کوئی جانتا نہیں میرے اللہ، اگر دنیا جان لیتی تو اور بھی ذلیل ہو جاتے میرے اللہ۔ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، اس لیے کہ تو ستار ہے۔ اللہ تجھے چھپانا بھی آتا ہے، تجھے مٹانا بھی آتا ہے، تجھے چھپانا بھی آتا ہے، تجھے مٹانا بھی آتا ہے مولا۔ اللہ تو مٹا دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے اللہ، تو قدرتوں کا مالک ہے، تو مرضی کا مالک ہے۔ اگر تو کسی جنتی کو جہنم میں ڈال دے تب
بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی جہنمی کو جنت میں ڈال دے تب بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ، اس لیے کہ تو مرضی کا مالک ہے میرے اللہ، تو اگر ہمارے گناہوں کو مٹا دے تو پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ، ہمارے عبادتوں سے نہ تجھے کوئی فائدہ ہے، ہمارے گناہوں سے نہ تجھے کوئی نقصان ہے اللہ، جب ہمارے گناہ اتنے بیکار ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے بڑے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ، اپنے سے ہر ایک کو ولی بنا دے میرے اللہ، تیرے صالحین میں شامل فرما، تیرے قانتین بندوں میں شامل فرما، تیرے صابرین بندوں میں شامل فرما، تیرے صادقین بندوں میں شامل فرما، تیرے متصدقین بندوں میں شامل فرما، تیرے خاشعین بندوں میں شامل فرما، تیرے سائبین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ مغفورین میں فرما، اے اللہ مغفورین میں فرما، اے اللہ مرحومین میں فرما، اے اللہ رحم والے بنا دے ہم کو، کرم والے بنا دے ہم کو، فضل والے بنا دے ہم کو، اے اللہ ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اللہ عبادتوں کا شوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، عبادتوں کی لذت عطا فرما، دنیا بہت داخل ہو چکی ہے اللہ، ان دلوں سے دنیا کو نکال دے، تیری محبت داخل کر میرے اللہ، تیری محبت داخل کر میرے اللہ، تیرے حبیب کی محبت داخل کر اللہ، تیرے اولیاء کی محبت داخل کر اللہ، اللہ دنیا سے ہم لوگوں کو ہٹا لے، دین والا بنا دے میرے اللہ، دین والا بنا دے میرے اللہ، اللہ ایمان والا بنا دے میرے اللہ، سچا پکا ایمان عطا فرما، صحیح سلامت ایمان عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرما، اللہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، حالات کی لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما، پیروں کے پھسلنے سے ہماری حفاظت فرما، پکا موحد بنا مولا، شرک سے ہماری حفاظت فرما، بدعت سے ہماری حفاظت فرما، نماز پڑھنے والا بنا، نماز چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما، موت تک ہمارے نمازوں کی حفاظت فرما، ہر ایک کو نماز پڑھنے والا بنا دے، قرآن سے دور